بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ حروف ابجد قمری سے آپ لوگ اسم اعظم جو ہے وہ کس طرح سے نکال سکتے ہیں۔ ہر شخص کو شوق ہوتا ہے کہ جی مجھے پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی اسم اعظم بتائیں کہ جس کو میں ہر وقت پڑھا کروں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا اپنا جو نام ہے وہ ہی اسم اعظم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے اعداد نکال کر پراپر انداز میں اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے پھر بینیفٹس زیادہ آپ کو ملتے ہیں۔ ایک ایسٹرولوجر کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک علم تو حاصل کر لیا، اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے اس کے اثرات کیا ہیں۔ جس طرح کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی ہے، کسی اچھا کھانا بنانے والے کے ہاتھ میں ذائقہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک اچھے ایسٹرولوجر کی گفتگو میں اثر بھی ہونا چاہیے، اس کا اپنا اورا بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس کی اپنی روحانیت بھی بہتر ہونی چاہیے۔ روحانیت جو ہے وہ آج کل کے دور میں میرا خیال ہے کہ روحانیت کے درجے پر پہنچنا کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ بلکہ بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے کہ ہمیں پھر دنیا داری چھوڑنی پڑتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کو کچھ کہہ دیں بغیر کسی ذائچے کے، بغیر کسی کلی قاعدے کے ویسا ہونا شروع ہو جائے۔ کوئی دور حاضر کا جو ہے وہ بہلول بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بات میں، اس کی گفتگو میں اتنا اثر ہو، وہ کسی کو اچھی دعا دے تب بھی لگ جائے، بری دعا دے تب بھی لگ جائے۔ اکثر اوقات آپ کے ساتھ یہ ہوگا، آپ کے چہرہ مبارک سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے الفاظ ادا کر دے گا اور آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ آپ نے سامنے والے کو کیا کہہ دیا۔ آپ اگر کسی کا ذائچہ بنائیں گے اور آپ کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، سم ٹائمز ایسا آپ لوگ کے ساتھ ہوگا کہ آپ کو بھی نہیں اندازہ ہوگا آپ نے کیا کہہ دیا۔ جب آپ اس ماحول سے، اس وقت سے نکلیں گے تو شاید پھر آپ کو آئیڈیا ہو۔ تو ایک ایسٹرولوجر کو اپنا اورا اسٹرانگ کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے۔ جب تک آپ روحانی طور کے اوپر اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کریں گے تو پھر کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ علم تو آ جائے گا آپ کے پاس، تو پھر آپ لوگوں کو ڈرانے والے زیادہ بن جائیں گے، سمجھانے والے کم بنیں گے۔ میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے، میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی کی کوئی خرابی ہے تو میں وہ خرابی اس کو نہ بتاؤں، یا خرابی اس انداز میں بتاؤں کہ وہ سمجھ بھی جائے اور مائنڈ بھی نہ کرے۔ تنقید کرنا بہت آسان ہے، کسی کو ڈرانا، آپ کے پاس جو بھی آئے گا، آپ سے جو بھی چیز پوچھے گا، آپ کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں آئے گا جو آ کے کہے کہ جی میری کل 1 ارب کی لاٹری نکلی ہے، مجھے یہ بتائیں کیوں نکل آئی ہے۔ وہ تو انعام لے کے اپنا چلا جائے گا کہ میں جا رہا ہوں جی، میں یورپ جا رہا ہوں، گھوم پھر رہا ہوں ذرا، یا میری جو خواہشات ہیں میں پوری کر لوں۔ یہ ایسٹرولوجر نے مجھے کیا بتانا ہے؟ تو آپ کے پاس جو بھی شخص آئے گا وہ بیچارہ دکھی ہی ہوگا، پریشان ہوگا۔ یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ جیسے ڈاکٹر کو دیکھ کر آدھی بیماری ویسی بھاگ جاتی ہے تو اس شخص کی بیماری بھی بھاگنی چاہیے کہ وہ بیچارہ 50% ویسی آپ کو دیکھ کر ریلیکس ہو جائے کہ آپ کے پاس کوئی سائل آ رہا ہے، اللہ کی ذات بھیجنے والی ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ ایک بس وسیلہ بن رہے ہیں۔ تو اپنے علم کو کبھی مس یوز نہیں کرنا، سائل کو ڈرانا نہیں ہے۔ یا جو بھی شخص آپ کے پاس آئے، کوئی فیملی آئے، ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ایون پوری دنیا میں لوگ اس چیز کو بڑا مس یوز کرتے ہیں کیونکہ زیادہ انٹریکشن خواتین کے ساتھ بھی رہتا ہے، زیادہ انٹریکشن کم عمر جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ بھی رہتا ہے، اور کچھ ایسے بیچارے نوجوان بھی ہوتے ہیں کہ جو ڈی ٹریک ہو رہے ہوتے ہیں۔
تو آپ کو اپنی ذات، اپنی روحانیت یہ امپروو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کسی کو صدقہ بتا رہے ہیں، آپ کسی کو وظیفہ بتا رہے ہیں، آپ کسی کو نگینہ بتا رہے ہیں، آپ کسی سے اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور خود آپ نے زندگی میں کبھی وہ عمل نہ کیا ہو، ایسے تو نہیں کہتے کہ آپ اگر کسی کو کوئی چیز بتا رہے ہیں تو کوشش کرو کہ خود بھی اس پہ عمل کرو. تو جب تک خود آپ اس پروسیس سے نہیں گزریں گے آپ کے کہنے میں کوئی تاثیر نہیں آئے گی. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج اس کلاس کے بعد یا تو اس علم کو چھوڑ دیں گے یا اس کو آگے لے کے جائیں گے، اور آگے لے کے جانے والے وہی ہوں گے جو اپنے آپ کو روحانی طور پہ اپ گریڈ کرنا بھی جانتے ہوں گے یا بہتر کرنا جانتے ہوں گے. آپ کے پاس بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کیسز بھی آئیں گے. میرے پاس ایک فیملی آئی تھی، 2 میاں بیوی آئے، دونوں الگ الگ گاڑیوں میں آئے. ان کو کسی اسٹرالوجر نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کا جو خاوند ہے یہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اس کے تعلقات کسی اور عورت کے ساتھ بھی ہیں. اور وہ بیچارہ قسمیں کھا رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ لائل ہوں. میرے پاس آئے، 3-4 سال پرانی بات ہے، علیحدہ علیحدہ گاڑیوں میں آئے. جب ان کے ذائچے بنائے تو ذائچے کے اندر خرابی یہ تھی دونوں کے مزاج نہیں ملتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہ ہوں. جو خاوند اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہہ وہ ٹھیک رہا تھا لیکن بیوی نہیں مان رہی تھی، اور بیوی جو کہہ رہی تھی وہ بھی ٹھیک کہہ رہی تھی لیکن خاوند نہیں مان رہا تھا. تو کسی کی پرسنالٹی کلیش کو فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے کبھی بھی کسی کا گھر خراب نہیں کرنا. آج بھی وہ فیملی میرے پاس آتی ہے، آئی 2 گاڑیوں میں تھی، پھر 1 گاڑی پہ گئے تھے، اور اب ماشاءاللہ اپنا گھر بنا رہے ہیں، آج کل خوش ہیں دونوں. تو کوشش کریں جو چیز نہیں سمجھ آ رہی اس کو چھوڑ دیں، معذرت کر لیں. اس سے عزت میں حرف نہیں آتا، عزت نہیں کم ہو جائے گی. ایک چیز نہیں آتی اگنور کر لیں، اس پہ مزید محنت کر لیں، مزید ریسرچ لے لیں، وقت مانگ لیں کہ مجھے ٹائم دے دیں، میں آپ کو کل پرسوں ترسوں جب بھی موقع ملا میں آپ کو جواب دے دوں گا. تو کبھی بھی کسی کی پریشانی کا غلط استعمال اگر کریں گے تو جتنے مرضی آپ بڑے سادھو بن جائیں روحانیت نہیں آئے گی آپ کے اندر. جتنا زیادہ بااخلاق رہیں گے، اچھی گفتگو کریں گے، لوگوں کی خامیوں کو درگزر کریں گے. ہماری یہ جو پوری کلاس ابھی 6 ماہ چلی ہے اس میں الحمدللہ سب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں. کچھ چیزوں میں کسی کے مزاج ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملے، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ جو مقصد تھا اس سے کوئی نہیں ہٹا. مقصد پہ آپ کسی کا دماغ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک راستہ دکھا سکتے ہیں کہ اس راستے پہ آپ نے چلنا ہے. اگر آپ کسی ڈاکو کے ہاتھ میں مزید بندوق پکڑا دیں گے تو وہ گولی ہی چلائے گا. تو کوشش کرنی ہے کہ اس چیز کو کبھی مس یوز نہیں کرنا. باقی آپ ماشاءاللہ خود سمجھ آ رہے ہیں. اب اگر اپنے آپ کو آپ مزید اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، مزید طاقتور کرنا چاہتے ہیں، حروف ابجد قمری کا یہ ایک چارٹ بنا ہوا ہے. یہ بائی ڈیفالٹ چارٹ ہے، آپ چاہے تو اس کو یاد کر لیں، چاہے تو آپ اس کو اپنے پاس لکھ لیں، یا میرے پاس یہ زنجانی جنتری ہے، اس کے اندر پیج نمبر 92 کے اوپر آپ کو یہ چارٹ بنایا مل جائے گا، آپ اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب اس چارٹ کے اندر ہوتا کیا ہے؟ فار ایگزامپل ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے علی، اور وہ کہتا ہے جی میرے نام کا کو مجھے اسم اعظم بتائیں، میں کیا پڑھا کروں؟ علی، عین، لام اور یہ 3 حروف بنتے ہیں. یہ اگر ہم عین کو اس چارٹ کے اندر تلاش کریں تو ہمیں عین ملتا ہے یہاں پہ. اس عین کے جو عدد ہیں وہ بنتے ہیں 70، وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دی ہے ایسی قبلہ. اس کے بعد علی کے بعد دوسرا اس کا جو حرف ہے وہ ہے لام. اب ہم نے اس پورے چارٹ کے اندر لام کو تلاش کیا تو لام ہمیں مل گیا. یہ لام کے عدد آگے 30،
ایسے ہی ہے۔ اب اس کے بعد آخری اس کا جو حرف بچا وہ ہے چھوٹی یہ۔ اب ہم اس پورے چارٹ میں جب تلاش کرتے ہیں چھوٹی یہ کو تو ہمیں یہاں پہ ملی، اس کا عدد ہے 10، یہاں پہ ہم نے اس کے نیچے 10 لکھ دیا۔ اب ہم آئن کے 70 کو، لام کے 30 کو، چھوٹی یہ کے 10 کو جمع کریں تو یہ بنتا ہے 110۔ بسم اللہ اکثر گاڑیوں کا نمبر، موبائل فون کے نمبرز، لوگوں کو بڑا کریز ہوتا ہے جی 786 نمبر ہو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بے سین میم آگے پوری بسم اللہ کے جب اعداد کو ہم کھول لیتے ہیں اور ایک ایک حرف کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو اس کے اعداد جب جمع کیے جاتے ہیں تو وہ 786 بن جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا اپنا نام جو بھی ہے، آپ اپنا نام یہاں پہ لکھیں، آپ کا نام رحمان ہے، آپ کا نام شبی ہے، آپ کا نام معصومہ ہے، رضوان ہے، جو بھی آپ کا نام ہے، آپ اپنے ناموں کے حروف الگ الگ کر کے لکھیں، ان حروف کو یہاں سے تلاش کریں، تلاش کرنے کے بعد ان کو جمع کریں گے تو جو بھی سم آئے گا پلس کریں گے تو وہ آپ کے نام کا عدد نکل آئے گا۔ اب جب عدد نکل آتا ہے 110 نکل آیا، 110 کے بعد آپ کے پاس زنجانی جنتری ہونی چاہیے، زنجانی جنتری، ٹھیک ہے، یہ 2020 کی ہے، ابھی 2021 کی بھی آنے والی ہے ان قریب، یا کوئی بھی زنجانی جنتری آپ اگر لے لیں تو وہاں پہ آپ کو، یا بہت ساری ایسی اسلامک بکس ہیں، علم الاعداد کی بھی کتابیں ہیں جس میں آپ کو اللہ کے نام اور ان کے اعداد مل جائیں گے۔ ان کے اندر تلاش کریں کہ اللہ کا کون سا ایسا نام ہے جس کے اعداد 110 بنتے ہیں۔ اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں، لیکن ہم نے ابھی عامل نہیں بننا، ہم نے اس کو مزید آسان کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اپنی پرسنلی جو روحانیت یا چیز کو آپ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اگر اس کے اندر آپ تلاش کریں گے تو علی بھی اٹ سیلف اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہی ہے، تو یہاں پہ 110 کا عدد جب آپ تلاش کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر نہیں ملتا کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، آپ اس میں سے اللہ کے ایسے نام تلاش کریں جس کے عدد، اگر کوئی 2 نام ہے، ایک ایسا نام ہے جس کے عدد بنتے ہیں 80، ایک دوسرا عدد ہے اس کے عدد بنتے ہیں 30، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا رحمان، مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے ایسا ہی ہو، اس کے اندر مثال دے رہا ہوں، یہ چارٹ جب آپ رکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ رحمان کے عدد اگر مثال کے طور پہ 80 بنتے ہیں، رحیم کے عدد 30 بنتے ہیں، تو 80 جمع 30 کتنا ہو گیا؟ 110۔ تو رحمان یا رحیم یہ اسم اعظم بن جاتا ہے کہ یہ آپ 110 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر کتنی دفعہ درود شریف پڑھیں؟ 11 دفعہ۔ لوگ 11 دفعہ کہتے ہیں لیکن میں 14 دفعہ کہتا ہوں کیونکہ میں 14 کا ماننے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں ساری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اول آخر 14 دفعہ آپ درود شریف پڑھیں، آپ 11 دفعہ بھی درود شریف پڑھیں، آپ اس کی بھی بہت ساری برکات ہیں۔ تو اس طرح سے اپنے نام کا اسم اعظم جو ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ آپ کا کوئی بھی نام ہو، آپ اپنے نام کو کھول لیں، ایک ایک حرف علیحدہ لکھ لیں، اور ہر ایک حرف کا جو عدد ہے اس کو لکھتے چلے جائیں، اینڈ میں اس کو جمع کر لیں، جو جمع کریں گے حاصل وصول اس کا جو آئے گا اس کو اللہ کے ناموں میں پیج نمبر 82 کے اوپر آپ کو یہ فہرست مل جائے گی، اس میں سے 2 نام، 3 نام، 4 نام، کسی میں بھی آپ کے وہ اعداد پورے ہو جائیں تو وہ آپ کے نام کا اسم اعظم بن جائے گا۔ باقی اللہ کے 99 نام، یہ سارے کے سارے نام اللہ کے ہی نام ہیں، اللہ کو کسی بھی نام سے پکاریں، اس میں کچھ جلالی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ جمالی ہیں، لیکن اللہ بڑا رحیم ہے، وہ جلال میں بھی آتا ہے اور جمال میں بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو آپ کے نام سے جو بھی اسم اعظم ہے وہ اس طرح سے نکلتا ہے، اس طرح سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا 6 ماہ کا جو سفر ہے بہت اچھا گزرا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ، اور اس 6 ماہ کے سفر کے اندر اسم اعظم تک میں آیا ہوں، یہیں پہ میں اختتام کروں گا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جب آپ اپنا اسم اعظم نکال لیں، جب پڑھ لیں، اپنے لیے دعا کر لیں، اپنے گھر والوں کے لیے کر لیں، بچوں کے لیے کر لیں، دوستوں کے لیے کر لیں، جب سب ختم ہو جائے تو اینڈ میں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔